ناکامی بنیادی طور پہ تو ہماری سوچ میں ہے، اور ہماری اپنے آپ کو ایک دم سے اشرف المخلوقات تو بطور انسان ہے، پھر باقی انسانیت میں بھی سب سے مقبول محبوب ترین قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور اس کو ہم سمجھ کے اپنے آپ کو بس ایک ہمیں سپیریورٹی کمپلیکس ہے جو ہمارا جاتا ہی نہیں ہے۔ میڈل ایک نہیں جیت سکتے ہم اولمپکس میں، ایک نوبیل پرائز نہیں جیت سکتے۔ جو نوبیل پرائز دونوں آئے ہیں پاکستانیوں کو، ان دونوں کو ہم رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے جو ہم دنیا میں جا کے اجاگر کر سکیں، اور پھر بھی ہم اتنی رعونت ہے اس قوم میں، اتنا تکبر ہے اس قوم میں کہ جو ایک شخصیت سب سے بغیر تکبر اور بغیر رعونت کی تھی، ان سے نسبت نکال کے اور ہم تکبر کرتے ہیں اور رعونت کرتے ہیں اور دوسروں کو نیچ سمجھتے ہیں۔ یہ ہندو جو ہے مندر، اس کو گرانا، یہ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے۔ یہ ہماری تربیت غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے، ہمارا جو اندازہ اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں ہے وہ بالکل غلط ہے، بالکل افسانوی باتوں پہ مبنی ہے۔ ارطغرل کی فلمیں دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام مسلمان کی بڑی قوم، بہت بڑی قوم ہے۔ ہم اکثریت بھی نہیں ہے اس کرۂ ارض پہ، 7 ارب انسان ہے اس کرۂ ارض پہ، اس مسلمان صرف ارب ہیں۔ اگر باری تعالیٰ چاہتا سب کو مسلمان کرنا تو وہ قادر مطلق ہے، بالکل درست کر سکتا تھا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اعتراض صاحب خطا کلامی معذرت، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب کو مسلمان کر سکتا تھا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں پہ زبردستی کی جائے؟ ظاہر وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا، تو وہ کر سکتا ہے بالکل۔ اعتزاز جی سر، اعتزاز صاحب۔ نہیں، میں عامر جیسی وہ کوئی قدرت تو نہیں رکھتا ہوں اسلامی ہدایات پہ، اور بڑی اچھی بات کی ہے اس نے، ابھی جو بات کی ہے مجھے خوشی ہوئی، پر ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں چھوت چھات کی کہ ہندوؤں میں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہم جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے سے ہٹ کے دور رکھنا چاہتے ہیں، ان کی آبادیاں علیحدہ ہیں، گیٹوز ہیں، کچی آبادیاں جو یہاں کی کرسچن کمیونٹی کی ہیں، جو ہندو کمیونٹی کی ہیں، وہ ان کو ادھر کوئی ڈیولپمنٹ ورک بھی نہیں جاتا، کوئی سڑک ان کی نہیں بنتی، کوئی گلی نہیں بنتی، کوئی ان کا نالا نہیں بنتا، ان کے چرچ فرسودہ ہیں۔ کوئی ریاست کی جانب سے اس بارے میں اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ان کی زندگی بھی اونچی اوپر ہو۔ ایک عیسائی بچہ جو پیدا ہوتا ہے آج، وہ صرف ایک کام کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کی اس کو ملازمت مل سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 1947 سے، تو اگر قائد اعظم زندہ رہتے جی سر، تو پاکستان کا آئین کون بناتا، کون پائلٹ کرتا؟ قائد اعظم کا لا منسٹر ایک ہندو تھا، جی، جگن ناتھ منڈل۔ یس سر، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے بنانا تھا قانون۔ آگے چلیں، جو ایک چیف جسٹس جس کی انٹیگریٹی، جس کی کسی نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، اور جو مولوی تبریز الدین کیس ہو یا گورنر جنرل ریفرنس ہو، وہ اختلافی نوٹ دیتا تھا، وہ کارنیلیس تھا، AR کارنیلیس، ایک عیسائی، جی سر، جو سب سے نمایاں چیف جسٹس پاکستان کا
اپنے کردار کے باعث میں سمجھتا ہوں ہوا ہے. جس کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے, لیکن اس نے انکار کیا. کسی مسلمان نے انکار نہیں کیا. اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا پرویز مشرف کے بٹھائے ہوئے چیف جسٹس کی طرح. وہ رانا بھگوان داس تھا, اور جب رانا بھگوان داس تھا چیف جسٹس اور ہم موومنٹ چلا رہے تھے تو ایک عام بات ہوتی تھی کہ پاکستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کو بھگوان سے انصاف کی توقع ہے. وہ کون تھا؟ بھگوان داس. اور بھگوان بھی جس کے سامنے داس بنے لوگ کھڑے تھے, داسی بن کے کھڑے تھے لوگ. بالکل صحیح ہے. جب 1965 کی جنگ کے ہیرو 2 تھے بنیادی طور پہ, ایک ایم عالم اور ایک پائلٹ تھے سیسل بی چودھری. کراچی سے لے کے لاہور اور پنڈی تک یہ ساری ہوا جو فضا تھی پاکستان کی, اس کا پہرا دیتے تھے جب ہم سوتے تھے. وہ سیسل بی چودھری تھے, ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. ججز میں پھر آئے. ججز میں اگر کسی نے نام پایا ہے تو دراب پٹیل نے پایا ہے. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کے خلاف فیصلہ دینے سے انکار کیا, اقلیت میں تھا. اس نے پھر حلف لینے سے ضیاء الحق کا انکار کیا. جب مسلمان جج صفیں بنا کے کھڑے تھے وہ حلف لینے. رستم سدوا ایک دوسرے تھے, یہ دونوں پارسی تھے. آپ کو پاکستان بنانے میں کلیدی کردار کس نے ادا کیا؟ وہ ایک ایس پی سنگھا تھے, اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے. جی سر. ان کے کاسٹنگ ووٹ سے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس ہوئی تھی. اب اتنے میں اس لیے ان کو میں کہتا ہوں, میرا کہنا ہے سر اعتراض بھائی 1906 میں مسلم لیگ ہی سر آغا خان نے بنائی, وہی نہیں بناتے تو کیا ہوتا؟ صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور چسن تھے. اچھا اب میں جو کہتا ہوں, جی سر, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا اگر یہ اس میں کوئی آئین یا قانون کی ترمیم نہیں ہے, پر ہم اگر یہ اصطلاح کو ایک اور اپنا لیں, آئی ڈی پی ایک انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن ہم نے بنائی ہوئی ہے, ایک سیٹلمنٹ کی ہے, ایویکوئی جو ادھر سے کے آیا اور ادھر آیا اس کو ایویکوئی. تو ہم ایسی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کچھ خصوص گروہوں کے لیے. ہماری جو اب میں اقلیتیں, میں اپنی خوشی سے لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں, پر یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ہماری اقلیتوں کو ہمیں کہنا چاہیے بیٹر پاکستانیز, بہتر پاکستان. بہت اچھے جملے, بہت اچھے. اعتزاز صاحب آپ کے منہ سے نکلا ہے تو پھر بہت اچھی بات کی, قدر و منزلت بڑھ بھی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کارنیلیس کو کیا کہیں گے؟ وہ سب سے بہتر پاکستانی تھا. سیسل بی چودھری کون تھا؟ سب سے بہتر. اعتزاز احسن صاحب چونکہ اسکول میں بیٹر انگلش پڑھی ہے تو بیٹر پاکستانی ہمیں بولنا چاہیے.